ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ کل ہمارا 5ویں فصل کی ٹاپک عجب کا سرچشمہ حب نفس ہے، یہ سٹارٹ ہوا تھا، اسی کا جو ہے بقیہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اے معارف الہیہ سے بے خبر، تو اپنی شہوت و غضب کے علاوہ کسی اور چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اے شخص مقدس، تو اور وظائف و مستحبات اور واجبات کا پابند ضرور ہے، مکروہات و محرمات کے قریب بھی نہیں پٹکتا، اخلاق حسنہ سے متصف ہے، بری عادتوں سے بچتا بھی ہے، مگر اپنے اعمال کو ذرا انصاف کے ترازو میں رکھ کر دیکھ کہ کیا تو ان اعمال کو صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل، زمردین تخت پر بیٹھنے، شوق و شنگ حوران بہشتی سے ہم آغوش ہونے، حوری روح دیبا کے لباس پہننے، بہترین شاندار محلوں میں رہنے کی نفسانی خواہش و آرزو کی بنا پر نہیں کرتا؟ کیا یہ خود خواہی اور نفس پرستی کے لیے نہیں ہے؟ کیا اس کو خدا کے لیے اور حق کی پرستش کہا جا سکتا ہے؟ آپ جن مزدوروں سے کام لیتے ہیں ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ اگر وہ مزدور کہنے لگیں کہ ہم نے تو مالک کی خوشنودی کے لیے کام کیا ہے، تو کیا تمام لوگوں کے ساتھ آپ بھی ان کی تکذیب نہیں کریں گے؟ کیا آپ کا اسی طرح یہ کہنا ہے کہ ہم تقرب خدا کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ جھوٹ نہیں ہے، آپ کی نماز خدا سے قربت کے لیے ہے یا حوران بہشتی سے تقرب کے لیے؟ میں کھل کر یوں نہ کہہ دوں کہ عرفاء اور اولیاء خدا کے نزدیک ہماری تمام عبادتیں گناہ کبیرہ ہیں۔ اے شخص، تو خدا کے سامنے، اس کے ملائکہ و مقربین کے سامنے مرضی خدا کے خلاف عمل کرتا ہے، اور جو عبادت تقرب حق کے لیے معراج ہے، اس کو نفس امارہ کی خاطر بجا لاتا ہے اور شیطان کے لیے بجا لاتا ہے۔ اور پھر بھی تیری بے حیائی کی انتہا یہ ہے کہ خدا اور اس کے ملائکہ مقربین کے سامنے عبادت میں جھوٹ اور افترا بازی اور منت و گزاری کرتا ہے اور ناز و نخرے، عجب و گھمنڈ کرتا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ میری اور تیری عبادت میں اور اہل معصیت کی معصیت میں کیا فرق رہا؟ کیونکہ اہل معصیت میں ریاکاری کرتے ہیں اور ہم و تم بھی کرتے ہیں، پھر فرق ہی کیا رہا؟ اس لیے ریاکاری شرک ہے، اور اس کی برائی صرف اسی وجہ سے ہے کہ خدا کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح ہماری تمام تر عبادتیں شرک ہیں، محض شرک ہیں، اور ان میں خلوص اخلاص کا شائبہ تک نہیں ہے، بلکہ رضا الہی تو بطور اشتراک بھی اس میں مدخلیت نہیں رکھتی۔ ہم تو صرف شکم سیری اور جنسی تکمیل کے ہی لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ میرے دوست، جو نماز عورت حاصل کرنے کے لیے پڑھی جائے، چاہے وہ عورت دنیا ہو یا جنت کی حور ہو، وہ نماز خدا کے لیے نہیں ہے۔ جو نماز حصول دنیا یا حصول آخرت کے لیے ہو، وہ بہرحال خدا کے لیے نہیں ہے۔ بس یوں ایسی نمازوں پر ناز و غم زدہ دکھاتے ہو، عشور و طاس کرتے ہو، خدا کے بندوں کو مقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، اپنے کو خازان خدا میں کیوں شمار کرتے ہو؟ تم تو اسی نماز کی بدولت عذاب کے مستحق ہو، 70 ہاتھوں والی زنجیر کے لائق ہو، پس تم اپنے کو قرض خواہ کیوں خیال کرتے ہو اور اسی عجب و ناز و نخرے میں اپنے لیے دوسرے عذاب بھی مہیا کرتے ہو؟ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ اپنے اوپر معین کیے گئے اعمال کو بجا لاتے رہے، اور یہ بھی پیش نظر رہے کہ یہ اعمال خدا کے لیے نہیں ہیں، بلکہ جنت میں جانا صرف خدا کے فضل و کرم اور رحم و مہربانی پر موقوف ہے، اور بندوں کی ضعف و کمزوری کی وجہ سے خدا ان کے شرک میں ایک حد تک تخفیف کر دیتا ہے، اور اپنی رحمت و مغفرت کی بنا پر ان پر پردے ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا تم اس پردے کو چاک نہ ہونے دو۔ ان گناہوں پر جو مغفرت حق کے پردے پڑے ہوئے ہیں، جن کو عبادت کہا جاتا ہے، کم از کم اس طرح باقی رہنے دو، ورنہ اگر یہ پردہ ہٹ گیا اور میزان عدل کی زد میں تمہارے اعمال آ گئے تو گناہگاروں کی معصیت کی بدبو سے کہیں زیادہ تمہاری عبادتوں کی بدبو ہوگی۔ میں نے اس سے پہلے